اب آئیے وہ جواب کا کام اگر کسی واجب کو یا حرام کا کیا کرنے والا کیا جائے بلکہ بعض اوقات کو موافق واقع ہونے کے باوجود اسے دوبارہ انجام مثلا معذور ہے جاہل علم حقیقت سے لاپرواہی سے نکالا جاہل مقصد متردد کہ نماز یا دس مسلسل متردد ہونے کے باوجود نماز پڑھنے کا اس بات میں کشف ہو جائے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اعادہ بھی نہیں کرتا کی حالت میں اور بھی پڑھتا اعادہ بھی نہیں کرنا نماز اگر کسی واقعے میں بھی نکل آئے پھر بھی نماز کہ جو کچھ بھی ہے اسی کا انجام ہے اور بس نیت نہیں مطلب صحیح طریقے سے پڑھنا ہے خدا کو راضی نہیں کرنا اس کو اپنی مرضی چلانا ہے اپنی مرضی چلانا ہے چاہیے واقعی نو ہی پڑھنے کا کچھ ہو جائے بس نہیں کہہ رہا اپنی مرضی چلا رہا ہے اور بس آتا ہے ہاں البتہ اگر سب سے قربت کی عادت تو یہ موقع سے واقع علم نہ ہونے کے باوجود قربت ہو تو موقع سے واقع ہونے کی صورت سے نماز پڑھی اور دو جگہوں کا یا جہل مرکب ہو کہ وہ یقین رکھتا ہو کہ میرے لیے ہی نماز واجب ہے تو قربت آ جائے کہ ہمیں تک یہی ہے واقع میں بھی وہی نکل آئی اگر کسی کے علم جو اس کا غلط تھا لیکن کسی مرکب کا شکار تھا تو بہت مشکل کیا یہ کیوں کراتے تھے کہ نو جزیے 10 جزیے لیکن نو کے وقت ابھی فی الحال میں پڑھ لیتا ہوں علم تو نہیں مجھے فی الحال یہ پڑھ لیتا ہوں اگر اشتباہ نکل آیا تو میں کراؤں اگر اشتباہ نکل آیا تو خدا کا جو حکم ہوگا میں جاؤں یہاں پر بھی قربت ہوتی ہے تو خدا کے قربت کی نہیں چلتا اپنی مرضی نہیں چلاتا ہے یہاں پر بھی علم نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے قربت ہوتی ہے اور اگر موقع سے واقع چلا چاہے مراد کب بھی ہے اور اگر تم مخالف واقع دوبارہ اگر صحیح جانے کا قربت ہوتی ہے نماز یہ موقع سے واقع ہے لیکن وہ والی نیت جو تھی اس میں تو موقع سے واقع ہونے کے باوجود نماز پڑھ پتہ نہیں دیتی تزلزل کی حالت میں 9 جزیے 10 جزیے ہے تزلزل کے باوجود 9 جزیے 10 جزیے لیکن میں تو 9 جزیے انجام اگر غلط بھی نکل آئے تو مجھے تو 9 جزیے انجام اگر بعد میں پتہ بھی چل گیا کہ 10 جزیے پھر بھی میں تکرار نہیں کروں گا اعادہ نہیں کروں گا ایسی اکڑ والی نیت کروں
یہاں تو قربت نہیں ہے تو اپنی مرضی چلا رہا ہے. جب نماز موقع سے واقع ہونے کے باوجود اس کی نماز پڑھ تو اپنی مرضی چلا رہا ہے, قربت تو نہیں کر رہے. یہ چند صورت کی علم حاصل کیا ہے کہ کب اس کی نماز باطل ہے, کب نماز پڑھی. مخالف واقع ہونے کی صورت میں جہل مرکب اور تغیر جیسے اعادے کی نیت ہے, اس صورت میں مخالفت میں جو ہے باطل ہے لیکن موافقت میں تو. لیکن یہ جو عقل والی نیت ہے اس میں تو موافق و مخالف دونوں سوچتے ہیں بات ہی وجود ہے. اسی نماز کو پڑھتا ہوں جب صحیح نہ بھی ہو تو میں یہی پڑھتا ہوں, نہیں پڑھتا ہوں. نیت کا مطلب ہے, یہاں پر نیت کا مطلب ہے تو اگر نیت وجود میں نہیں ہے وہ اپنی مرضی والی نماز انجام کرے. مرضی والی نماز میں سب سے بہت نہیں ہوتی. شراب والی مسائل شراب کی نیت کی ضرورت ہے. باتوں میں تو اپنی مرضی والی نماز, خدا والی نماز نیت تو خلل ہوتی, چاہے وہ نماز جو ہے اس کی نماز واقع کے مطابق بھی ہو جائے تو اس کی نیت میں خلل ہوتی ہے. اس لیے عبادات میں عبادات زمینی میں توقع وہ خاصیت نہیں ہے, عبادت وجود نہیں ہے. شراب نکال جہاں پر جو ہے پتہ ہو جائے وہاں پر بیٹھ کے جہل اگر مگر یہ کہ تین ایسے مقامات ہیں علم حاصل نہ کرنے کے بعد مخالف واقع ہو جانے کے باوجود نماز جہل کی جگہ اثبات, دوسرا اثبات کی جگہ پر جہل, تیسرا کفر کی جگہ پر نماز پڑھنے کی علم حاصل نہیں تو اسلام جہل کی جگہ اثبات, اثبات کی جگہ پر جہل. اس مقامات ایسے کہ علم نہ حاصل کرنے کے مخالف واقع لیکن یہاں پر جو ہے بڑا مسئلہ ٹھیک ہے, روایات کے ساتھ صحیح ہے لیکن کئی باروں سے غلط تو آتے ہیں, چاہتے تو صحیح ہو. اشکال نمبر 1 کی جگہ پر اشکال نمبر 1 اور وہ یہ ہے کہ ہم اس جہر کی جگہ پر اثبات پڑھنے والی نماز کیسی قرار دیں جب کہ اثبات کا تو امر ہی نہیں ہے, جہر کا امر ہے. امر نہیں ہے تو نماز صحیح ہوگی, امر کے بغیر تو نماز نہیں ہو سکتی ہے. اب خود ہی کہتے کہ جہر کی جگہ اثبات پڑھ لی ہے تو اس کا مطلب امر اصل جہر کا ہے, اثبات تو کوئی امر نہیں ہے. نماز امر کے بغیر کیسے نماز پڑھی, امر کے بغیر نماز کیسے صحیح ہو گئی ہے, نہیں امر نہیں ہے تو نماز کیسے صحیح ہو گئی. ٹھیک ہے, گانے تو اس کو یہ ہے کہ آپ کی ظاہر مقدر نماز صحیح ہے, جہر کی جگہ پر بات پڑھنے کا عقوبت ہے. عقوبت کیوں ہے, بلکہ نماز صحیح ہے تو عقوبت کیوں ہے. دو مسئلے یہ ظاہر مقدر ہے تو عقوبت ہے نماز صحیح ہونے کے بعد.
نماز صحیح بھی کریں بس جواب جواب کہ پہلے اشکال کے جواب حکم کیا گیا ہے امر نہ ہو جانے کے باوجود نماز صحیح بات پڑھنے نماز صحیح امر نہ ہونے اور وجہ یہ ہے کہ اخبار وہ موجود اور جیسے بات بات والی نماز پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے مسئلہ تو ملزمہ ہوا کرتا ہے کیونکہ امر کو بنایا جاتا ہے ملزمہ ہوا کرتا ہے کیا امر نہ بھی ہو مسئلہ تو ملزمہ موجود ہو تو مسئلہ تو ملزمہ کی وجہ سے وہ نماز بات کریں ایک کلوئی موجود کا اور ایک کلوئی مسئلہ سے ملزمہ اچھے نماز کے اس کا اگر 1 کلو مسئلہ سے ملزمہ تھا تو پروردگار عالم کو اس میں لگتا ہے کہ آپ اختیار میں جہر انجام نہیں رکھ پاتا بر تقریر والا امر کر رہا ہے تو خالی امر جو ہے وہ جہر کے بارے میں کیوں آیا ہے بات کے بارے میں کیوں امر نہیں آیا کہ نماز معذرت بات آواز کے ساتھ پڑھنا ہے نمبر ایک اور نقطہ بتانا تھوڑی پروردگار عالم ایک کلو نماز ہے کفایت کرتی ہے نماز صحیح ہونے کے لیے لیکن جہر والی مثال میں 1 کلو نہیں مسئلہ ہم کو مد نظر رکھتے ہوئے جہر والی نماز کو واجب کرا 1 کلو میں نماز صحیح ہو جاتی ہے لیکن ٹھیک ہے اہم وہ تھی اس لیے پروردگار عالم نے جہر کو واجب کرا لیکن حضرت کی نماز میں آواز کے ساتھ امر نہ ہونے کے باوجود بات والی نماز کے لیے 1 کلو موجود ہے نماز یہ کل اول کیسے امر نہ ہونے کے باوجود نماز 1 کلو مسئلہ ہے جیسے امر بنتا ہے اب یہ دوسرا اشکال کہ اگر اس کی نماز صحیح اتفاق حکومت کی ہے جاہل مقصر کے جب کہ جاہل والی نماز کے بعد وقت کے اندر اس کو پتہ چل جائے کہ میری نماز جہر کے ذریعے سے پڑھنا چاہیے جہر کی قدرت رکھتا ہے پھر بھی اس کو جاہل کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں گے کہیں گے نہیں اب جو ہے جہر کی ضرورت ہے ان ایک بار پڑھ لی بس وہی کافی ہے آگے جو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہاتھ پیر باندھ دیے گئے اور اب جو اس کو کہا گیا کہ آپ آگے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ کو عقاب کیا ہی کیا جائے ایک شخص جو ہے جب جاہل تھا وقت کے اندر اس کو مطلب لیے کہ جو نماز جہر والی پھر بھی اشارے میں اس کے ہاتھ پیر آ کر کے باندھ دیا گیا کہ جہر والی نماز ہم نہیں پڑھنا ہے اور اس کو مجبور کیا گیا کہ اسے عقاب کیا جائے عقاب کرنا ہی کرنا ہے قدر رکھتا ہے تو اعادہ کریں اگر اس کو اشارے نہیں ہو سکے اب بس کریں تو وہ تو اعادہ کر سکتے تھے وقت کے اندر دوبارہ جہر کی نماز پڑھ سکتے تھے پھر بھی اشارے میں آ سکتی ہے اس کو منع بھی کر دے دوسری طرف سے کہیں عقاب بھی کریں گے
نہیں پھر اس کو کام دے دیا جائے گا جب کہ وہ اعادے سے قدرت رکھتا کے لیے ہم آپ پہلے چھوٹی کریں اور اس کے بعد ڈیڑھ کلو مسئلہ ختم نہیں کر سکتے ظاہر کی نماز اب اس کے لیے اس کی خاطر اس کو آدھا کلو کے مسئلہ ضائع کر دی سے علم حاصل نہ کرنے کے نتیجے میں اس لیے اس کو خاص یہ مثال کریں دہی پر دعوت کے نتیجے میں ابتدا میں انہوں نے کلو پورت علاقے کو رکھ دیا کھانا ہے کھانا کھا کے پیٹ بھر گیا تب تک بعد کلو مور میں کرایا کلو مور میں پہلے مسئلہ زیادہ تھی کلو مور کی مسئلہ زیادہ تھی اب ہم نے پیٹ بھر لیا کلو مور کیسے کھائے پیٹ بھر گیا جگہ ہی ختم ہو گئی ہوتی ہے اب اگر تھا کہ ممکن ہے جو الٹی ہو جائے یہ پیٹ خراب ہو جائے اور مقتدہ لازمان اللہ ممکن ہے جو ہے وہ جگہ بھر گئی اب وہ حالانکہ اگر پہلے جو ہے وہ کلو فروش کھانے کے بجائے ابتدا میں کلو مور آ جاتا تو اچھا تھا مسئلہ زیادہ تھی کیونکہ جگہ خالی اب جو جگہ بھر گئی تو کلو مور آتا تو فائدہ مند نہیں یہ ایسا مسئلہ پہلے جو جہر کی اور کلو مور کی جگہ تھی اس نے آ کر کے اخبار پڑھ لی اس جگہ ہی بھر دی اب جو جہر کی جگہ ہی نہیں رہی وہ مسئلہ حاصل نہیں کر سکتے وہ بہت ختم ہو گئے ایک ہی دفعہ حاصل کر فائدہ مند نہیں کلو مور کی مثال یا مثلا یہ دوسری مثال بعض علماء پیش کرتے ہیں مثلا آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ آج باغ تجھے کھلا والا پانی دینا جو پانی زیادہ بہتر ہے باغات سے اس نے غلام نے کئی نہیں لاپرواہی کے نتیجے میں کئی وہ والا پانی دینے کے لیے جو اچھا جو زیادہ بہتر تھا باغات کے اس کی وجہ دوسرا والا جو پانی جو ہے باغات کو دے دیا پھر بات یہ اس کو یاد ہے کرے وہ آقا نے کہا کہ وہ اچھا والا پانی دینا ہے تو اب باغات پانی دینے کے بعد دوبارہ تو پانی نہیں دے سکتے والا تو باغ خراب ہو جانے سے خطرہ ہے خدا اللہ زمانے کا اب پہلے وہ اچھے پانی سے مصلحت زیادہ تھی اتنا جگہ ہی بھر گئی اب کیا کریں اس طریقے کا مسئلہ یہاں پر اس کے اخفاق کی نماز آ کر پڑھ لی جگہ بھر دی ہے اب زہر کی جگہ ہی نہیں رہی اگر مصلحت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ انجام دے تو ممکن ہے وہ باغ ہی خراب ہو جانے کا یا پیٹ خراب ہو جانے کا خطرہ کلو مور کھانے کا زہر والی نماز پڑھنے سے پیٹ خراب ہو جائے گا جب مصلحت خراب ہو جائے گی مقصدہ لاگے یہ دوبارہ نہیں پڑھ سکتے ایک دفعہ میں تھا کہ تعلیم نہ حاصل کرنے کے لیے وہ مصلحت کے لیے پہلے سے پتا ہے کہ کلو فروش کے بعد کلو مور آنے والا ہے اور پہلے سے جو ہے کلو فروش نہیں کھاتے مسئلہ ہے کلو مور کا انتظار کرتے یہاں پر بھی تعلیم حاصل نہیں کی اس بات والی نماز پڑھ لی اور جو آدھا کلو مصلحت ضائع کر تو اس آدھا کلو کے بدلے سے اس کو عقاب اب زیادہ بھی کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے تکرار کی بھی جگہ نہیں ہے آ کر کے دوسرا استعمال کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جناح منافات نہیں رکھتا ہے آغائے ہر تیلی کے جواب آغایا کلتے کہ تعلیم و تعلم واجب نفسی تحیعی کسر منافات نہیں رکھتا کہ بعض روایات سے جو آیا ہے تعلیم یہ ہے تاکہ واجبات کو انجام دیا جائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم مقدمہ
کہاں ہے واجبات کو انجام دینے کی تعلیم میں واجب غیری ہے، واجب نفسی نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کوئی منافعات کیوں یہ بتایا جو روایات کے ساتھ واجبات کو حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کریں وہ واجب نفسی تعلیم سے منافعات نہیں رکھتا. ہو سکتا ہے کہ ایک تعلیم واجب نفسی بھی ہو، دوسری طرف سے ان واجبات کے لیے آمادہ کرنا واجب نفسی بنے گا. تعیری کا مطلب یہ آمادہ چلائیو نافی آوائے عرض دیجی کا جواب واجب نفسی تعیری ہے، اس تک منافعات نہیں رکھتا. ما یظہر من الاخبار اسی جو ظاہر ہو گیا اخبار سے من کون وجود التعلم انما هو لغیر وجود تعلم غیر کے لیے ہے، یعنی واجبات کو حاصل کرنے کے کہ آپ تعلیم حاصل کریں تاکہ عبادات کو انجام دے سکیں. لا لنفسه وجود تعلیم خود تعلیم کی غرض سے نہیں بلکہ جو واجبات کو حاصل کرنے کی غرض ہے. اس کو منافعات نہیں ہے، اس کی وجہ بتا ایسو ان وجوبہ لغیرہ لا یوجب قولہ واجبا غیرہ، کیونکہ تعلیم کا واجب ہونا واجبات کو حاصل کرنے کے لیے یہ لازم نہیں قرار دیتا ہے کہ تعلیم جو واجب غیری بنتا ہے، بلکہ واجب نفسی ہونے کے باوجود واجبات کے لیے آمادگی کا سبب ہو جائے وہ بھی وجود غیری کہلائے گا. تحریری بھی دیکھو وجود غیری کہلائے گا، دوسروں کے لیے آمادگی وجود غیر کے لیے آمادگی کا ایسو ان وجوبہ کیونکہ وجود تعلیم غیری عبادات کے لیے اپنے غیر عبادات کے لیے تعلیم کو حاصل کرنا ضروری ہے. لا یوجب وجود تعلیم میں کچھ بھی بنتا ہے کونہ واجبا غیرا، تعلم واجب غیری ہو نفسی نہ ہو ضروری نہیں. یترشح وجوبہ من وجود غیری، جو وجود غیری وہ ہوا کرتا ہے جس کا وجود ترشح کا وجود ہے المقدمہ وجود نفسی سے. یترشح وجود غیری کا وجود ترشح کرتا ہے ان وجود غیری اپنے غیر کے وجود سے واجب نفسی کے عبادات ہیں ان سے وجود ترشح کرتا وہ بننا تو ضروری نہیں ہے، بلکہ جو خود واجب نفسی ہونے کے باوجود غیر کے لیے آمادگی ہے وجود ترشح ہی ہو جاتی ہے. فیکون مقدم واجب غیری تعلیم واجب مقدم بننے کو ضروری نہیں، بل تحیع الایجاب بلکہ تعلیم کا واجب ہونا اس لیے کہ آمادگی ہو جائے غیر کے واجب بنانے کے لیے آمادگی ہے. بل تحیع الایجاب بلکہ واجب تعلم کہ واجب نفسی ہونے کے باوجود آمادگی کرنا ہے کیونکہ بالمقدمہ واجب ہے اس کی خاطر آمادگی کرنے کے لیے وجود تعلیم وجود نفسی ہوتا ہے. تحیع الایجاب بلکہ تحیع اور آمادگی کرنا ہے تو ایجاب کہ بالمقدمہ واجب ہے. بالمقدمہ واجبوں میں سے آمادگی کرنے والا وجود نفسی تحیع وجود تعلیم کو قرار دیا جائے. اب ہم لیتا ہے یہاں تک تو ظاہر لا والی پن کی کئی حاصل نہ کریں مخالف واقع ہو تو آپ کو اب گفتگو احکام کی نماز ادا کرنا یا نہیں کرنا. ظاہر میں غلط نماز پڑھتے اس کے ظاہر میں نماز ہی نہیں پڑھے تو ادا کرنا پڑے. واما الاحکام میں نماز کو باطل ہونا نماز کو باطل احکام غلطیہ فلا اشکال فی وجوب الاعادۃ فی صورت المخالفہ. کوئی اشکال نہیں کوئی شخص 10 دن کی نماز 9 دن کی نماز پڑھا واقع میں یہ تبدیلی چلا آئے تو
نماز کو دوبارہ اعادہ کرتا ہے. سوال نہیں ہے اس میں، یعنی کوئی شک نہیں اس میں کہ اعادہ واجب ہے. صورت مخالفت ہے جب نماز کے شک کی جگہ پر پڑھ کر مخالف واقع اجرام دے، بلکہ صورت موافقت ایزن سے عبادت ہے. بلکہ جہاں پر قربت وجود میں نہیں آتا وہاں پر موافقت واقع ہونے کے باوجود نماز صحیح نہیں ہے جائز. نماز وہاں پر باطل ہے کہ جہاں پر موافقت واقع بھی ہو جائے، لیکن کسی قربت وجود میں نہیں آتی جو ہم نے بتایا اکڑ کر کے نماز پڑھتا ہے تو وہاں پر نماز قربت والی نہیں ہوگی، وہاں پر نماز نہیں. بلکہ صورت الموافقت ایسا، بلکہ صورت کے جب نماز موافقت واقع بھی ہو گئی پھر بھی جائز کی نماز نہیں ہے جہاں پر قربت وجود ہے. تو کون سی صورت ہے وہی عبادت عبادت کے اندر سیما اور مورد کے اندر جب جاہل نو اور دس کے تین تغل کی حالت ہے اور کہتے کہ نو دن تین ہی انجام دوں گا، چاہے وہ بات پتہ بھی چل جائے کہ دس کے لیے پھر بھی میں اس کو تکرار و اعادہ نہیں کروں گا. ایسے اکڑ کر کے نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، قربت والی نماز نہیں پڑھتا ہے. سیما لا یتعدی منہ قصد القربت، اس مورد میں کہ جس مورد میں اس جاہل سے قصد قربت وجود میں نہیں آتا. وہ کوئی کون سی نماز ہے؟ تزل والی نو جو نہیں پڑھے اکڑ کر کے اور گئے تم نے اگر مخالف واقع میں تلاش کر کے اعادہ نہیں کرنا اس طرح اکڑ کے نماز پڑھنا، یہ قصد قربت وجود ہے، اپنی مرضی والی نماز پڑھنا. وذلك لعدم الاتيان بالمأمور به، اور یہ نماز صحیح نہیں ہے موافقت والی بھی کیونکہ معمور کے موافقت کو اسی سے قصد قربت وجود نہیں ہے اور مخالف واقع میں تو اس میں مخالف واقع ہو گئے تو بھی وجود نہیں ہے، اس میں مخالف واقع والی نمازی پڑھی. عدم دلیل على الصحة والإجزاء إلا في استتمام الموضع القصد أو الجهل أو الإثبات في الموضع الآخر. کیونکہ ہمارے پاس ایک جگہ کی نماز پڑھنے کا نماز صحیح ہونا تو کوئی دلیل بھی موجود نہیں غیر مقصد کے اندر دوسری نماز کا روایتی جہر کی جگہ پر جہر اور قصد کی جگہ پر اتمام وہاں پر روایات میں آئے کہ نماز صحیح ہے، اگر روایات نہیں ہے تو قانون مطابق نماز کا باطل ہونا الا ما اللہ فی الاتمام موضع القصر، اگر یہ تمام نماز پڑھ لے قصر کی جگہ پر، اب الجہر اور اثبات کی موضع آخر ہے جہر اور اثبات والی نماز پڑھ لے دوسرے کی جگہ پر جہر کی جگہ پر اثبات کی جگہ پر جہر پڑھ لے مثلا. ایسی صورت میں فوارا صحیح قد افضى به المشهور صحة الصلاة وتماميتها في الموضعين. تو وارد ہوا صحیح روایت اور فتویٰ دیا ہے صحت کا، صحیح روایت بھی کا فتویٰ دیا مشہور کا بھی کیا وارد ہوا صحیح روایت اور مشہور کا فتویٰ ہو گیا. صحت الصلاۃ کی نماز صحیح ہے، تمامیت ہوا اور نماز کی مکمل ہے. علم ہو جائے جہر کی کی ضرورت امام کی جگہ پر قدر پڑھ لے مال جہل مطلقاً، جاہل کی ضرورت بالکل نہیں مطلقاً جاہل خاطر سے جاہل لیکن جاہل اور صورت میں خاص عقوبت نماز کے لیکن یہ ہے کلو مرچی نہیں کھایا جب کلو خروش کلو خروش کے بعد کھانے کے تو آتی نہیں چاہیے. اس میں سے کہ کلو مرغ آنے والا ہے
ولو كان التقصير يعني تقصير کی وجہ سے یہ تو نماز صحیح ہے تحقيق النور بين استحقاق العقوبة على ترك الصلوات المعمولة وتخفيف جدا باستحقاق العقوبة على ترك الصلوات المعمولة بها اس نماز کو چھوڑنے پر نماز کا امر کے لیے نماز پڑھی جب امر کے لیے جہر کا چھوڑ دیا استحقاق عقوبت ہوگا استحقاق عقوبت ہے اس نماز کو چھوڑنے پر نماز کا امر کیا گیا لأن ما أتى به وإن صحت وتمت إلا أنها ليست لمأمور بها کیونکہ وہ نماز کی اگر تو صحیح ہے یعنی بات والی نماز اگر تو صحیح ہے چلو خروج اگر تو صحیح ہے پیٹ بھر جائے گا وہ نمبر والی مسئلہ ہے ٹوٹ گئی ہے لأن ما أتى به إن هو إخفاء والنماز انجام دیا وإن صحت اگر إخفاء والنماز صحیح فتمت ومکمل إلا أنها ليست مأمور بها مگر کہ إخفاء والنماز مأمور بها نہیں جہر والی نماز مأمور بها یہاں تک ہے دو مسئلہ اس کی نماز صحیح اور استحقاق العقوبت ان دونوں پر اشکال ہے نماز صحیح ہوگی یا امر موجود نہیں استحقاق العقوبت کس طرح ہوگا جب وہ قدرت رکھتا ہے کیا ہے کہ دوبارہ انجام دے سکتے تو بالکل تک کوئی آتا کس طرح یہ تو جو سمو بصحتها مع عدم الامر بها اس طرح سے صحیح کہ ہم حکم کیا جائے کہ اس کی نماز اخفاقیہ صحیح ہے مع عدم الامر بها جبکہ اخفاق کا کوئی امر موجود نہیں تب پھر اخفاق والی نماز کو صحیح نہیں تو اس کر کے یہ تو یہ کل حکم استحقاق العقوبت على ترك الصلاة التي أمر جس طرح ہم جو حکم کریں کہ یہ عقوبت ہے اس نماز کو ترک کرنے کی وجہ سے اس کا امر کیا گیا تھا یہاں تک کے بعد میں وہ جہر والی نماز وقت میں پڑھ بھی سکتا ہے نتیجے سے واقع کیا جائے پڑھ سکتا ہے کر سکتا ہے آپ ہاتھ پر باندھ کر کے اشارے نکال کر نماز نہیں پڑھنے بس یہ کافی کافی بھی مان لیجیے کافی طرح کیوں کلو خروج خالی کلو بہت کھانا چاہیے علم کیوں نہیں آتا اس طریقے سے حکم ہوگا کہ استحقاق عقوبت نماز کے ترک کر دینے پر جہری نماز کے ترک کر دینے پر علت کو میرا بہا اس جہری نماز کا عمل کیا جائے تو ترک کرنے پر عقاب ہوگا حتیٰ فیما اذا تمکن فیما میرا بہا حتیٰ اس مورد میں کہ یہ شخص قدرت رکھتا ہے کہ جہری نماز کے وقت اس کا عمل کیا گیا وقت کے اندر اعادہ کر سکتا ہے اس بھی کہا کہ نہیں ہم نے اعادہ کی ضرورت نہیں حتیٰ فیما حتیٰ جہری نماز میں اذا تمکن رکھتا ہے مکلف فیما یعنی اس جہری نماز میں کہ عمیرہ بہا جس جہری نماز کا عمل کیا گیا وقت کے اندر اعادہ کر سکتا ہے لیکن سب کہا کر پان کر کے کہا نہیں آپ کو کافی قرار ہے حکومت میں تمام ہوا ظاہر علاقہ حکومت تمکن اعادہ کے باوجود ظاہر اطلاقات علماء یہی ہے کہ اعادہ کی قدرت ہونے کے باوجود سے احقاق کیا جائے گا تحصیل علم لأن علم بوجود القصر أو الجهر بعد الإتمام والإسقاط یعنی پتہ چل جائے وقت چل جائے کہ قصر نماز پڑھنا جو واجب اتمام کی جگہ پر جہری نماز پڑھنا واجب کی اسقاط کی جگہ پر پڑھ لینے کے بعد پتہ چل جائے وقت چل جائے تو اعادہ کر سکتا ہے پھر تو اس کا عقاب ہوگا یعنی علم یعنی کو جانتا ہے کہ وجود القصر میرے لیے قصر واجب ہے اب اس جہری یا جہر والی نماز ہے بعد الاتمام والإسقاط اتمام والی نماز پڑھ لینے کے بعد اسقاط والی نماز پڑھنے کے بعد فقط بقي من الوقت مقدار إعادتها حسنا أو جهرا فعليك باقي وقت مقدار إعادة نماز کا وقت قصرا یا جہرا نماز کو دوبارہ اعادہ بھی کر سکتا ہے ان کے قدرت ہونے کے باوجود اعادہ کر سکتا ہے تو احاطہ کیا جائے گا
ضرورة أنه لا تحصيل ها هنا يوجد استحقاق المطلوب تدريب الإنسان غير تحصيل صحيح ها هنا الوقت من الفعالات المساعدة هو تحصيل يوجب استحقاق العقوبة وتحصيل يوجب من استحقاق العقوبة أن تدريب تحصيل ممكن استعادة القدرة استحقاق العقوبة وبالجملة ایک سطر میں دو اشکال کو بتاتے ہیں خلاصہ کر کیف یحکم بالصحة بدون امر پر اشکال جب امر نہیں ہے تو اخبار پر نماز کی صحیح کیسے قرار ہے یہ سمجھ سکے کہ عقاب کیوں کریں گے جب کہ وہ اعادہ پر قادر ہے کیف یحکم باستحقاق العقوبة اس طریقے سے استحقاق عقوبت کا حکم کیا جائے گا تمکن من الاعادہ جب جو قدرت رکھتا ہے اعادہ نماز جہریہ کے اوپر لولا الحکم شرعا بسقوطها وصحة ما ادا بها اگر حکم شارع نہ ہوتا اور شارع آ کر کے یہ نہ کہتا کہ اب جہر والی نماز کا انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو جہر والی نماز جو جگہ پر اثبات کی ہم نے کافی سمجھ لی ہے جب شارع کو حکم نہیں ہوتا تو وہ جہر والی نماز کا انجام دینے پر قادر تھا پھر قادر ہے پھر کیوں استحقاق کا عقوبت ہے شارع نے کیوں اس پر ہاتھ کر پان کر چکا کہ نہیں اب دوسرا انجام نہیں دے سکتا لولا الحکم شرعا اگر شرعا کوئی حکم نہ ہوتا حکومتها اعادہ طاقت ہے صحت ما ادا بها اور صحیح وہ نماز کی جس نماز کو اس نے انجام دیا نا پابندی نماز کو صحیح مان دیا گیا ہے اگر یہ حکم نہیں ہوتا تو قدرت رکھ سکتے کہ اعادہ کر کے جہری نماز کا انجام دیا تو اس کا جواب کوئی تو جواب کالا اس بات ہو جائے بات والی نماز میں امر ہونا ہونے کے باوجود مصلحت ایک کلوئی نہیں اور مصلحت کی وجہ سے امر آتا ہے مصلحت کی وجہ سے کسی کو عبادت کا انجام دیا جا سکتا ہے اگر کچھ کا مصلحت جہری نماز کے علاوہ باقی نماز کا کسی مصلحت موجود ہے تو یہ وہاں پر نماز کریں انما حکم بالصحة نماز کی صحیح ہونے کا حکم لگایا گیا لأجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة قائم من نفسها مهمة في حد ذاتها یہ کہ نماز اخباتی مشتمل ہے مصلحت تامہ کے اوپر جو مشتمل ہے اسی مصلحت کی جس سے نماز صحیح ہو جاتی ہے اسی مصلحت کو مسئلہ تامہ کی جس سے نماز صحیح ہے اسی مصلحت کی مشتمل ہے کہ لازمت کو لازم استفاء حاصل کرنا لازمی ہے لازمت استفاء لازمی سے استفاء کیا جائے اس کو حاصل کیا جائے اسی نفسها مصلحت کو بذات خود حاصل کرنا ضروری ہے مہمت کی حد کے ذات ہے وہ مصلحت اپنی ذات کے اندر اپنی حد کے ذات کے اندر جو ضروری ہے مہم میں اس کو حاصل کرنا ایک کلو مصلحت کے بغیر نماز صحیح نہیں ہے اس پوری کو حاصل کرنے باقی نماز وإن كانت دون مصلحة الجهر والحق اگر کہ مصلحت جو اثبات کے ایک کلو کی تھی وہ جہر کی نماز ایک کلو نیم سے کمتر ہے لیکن پھر بھی مصلحت جو نماز کو چاہیے تھی نماز والی مصلحت انسانت اگر کہ مصلحت سے ایک کلوئی جو اثبات تھی دون مصلحت اس مصلحت سے کمتر ہے یہ مصلحت الجہر والحق جو حق و جہر کی مصلحت کی ایک کلو نیم والی اس سے کمتر ہے لیکن مصلحت سے نماز کو چاہیے تھی وہ حاصل ہے فإنما لم يؤمر بها دونوں کے اندر مصلحت تھی دونوں کے اندر واجب تخیری قرار دینے کے جہر انجام دیا اخبار انجام دیا اس کی مصلحت کی اہم اور اہم کو مد نظر رکھ کر کے پروردگار عالم نے جہر کو واجب قرار دیا اس کا امر فإنما لم يؤمر بها نہیں امر کیے گئے اخبات والی نماز کا لأجل أنه أمر بما كانت واجبة تلك المصلحة على النحو الأكمل والأتم یہ پروردگار نے امر کیا ہے لأجل أنه امر پروردگار امر بما اس جہر والی نماز کا
كانت واجبة جو جہر والی نماز 1 کلو نیم مصلحت کو حاصل کرنے والی 1.5 کلو مصلحت واجب لتلك المصلحت اس مصلحت کو حاصل کرنے والا على نحو الأكمل والأتم أكمل وأتم اور اہم والی مصلحت حاصل کرنے والا ہے 1 کلو نیم والی مصلحت حاصل کرنے والا اس کے پروردگار نے جہر کا امر کیا اور اقبال کا امر نہیں کیا تو یہاں پر تو تمام صحیح ہونے کی بات ہے اب یہ آپ صورت سمجھتے ہیں اعادہ کی باوجود وأما الحكم استحقاق الحكومة مع التمكن من الإعادة استحقاق كمصلحة فإذا فإن قدرت رتب إعادة النماز باوجود استحقاق الحكومة كمصلحة فإنهم إلى الله إعادة کرنا کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بیکار پانی ڈالنے کے بعد اچھا والا پانی ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کلو موت کھانے کے بعد کلو موت کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ ختم ہو گیا اس طرح سے نماز والی نماز پڑھنے بچ جائے والی نماز کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اعادہ کرنے سے ہوگا انہا یہ اعادہ کرنا بلا فائدہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جہر والی مصلحت کو حاصل کر لیا گیا کلو فرش والی مصلحت کو حاصل کر لیا گیا لا يبقى مجال لاستقاء المصلحة التي كانت المأمور بها تو مقام باقی نہیں رہتا ہے کہ اچھا پانی ڈالا جائے کلو مرغ کھایا جائے یا جہنی نماز پڑھی جائے تو مقام ہی ختم ہو جائے لا يبقى مجال باقی نہیں رہتا استقاء المصلحة کو وفات کیا جائے مصلحت کو حاصل کیا جائے التي كانت المأمور بها وہ 1.5 کلو مصلحت جو معمول ہے شہری نماز نہیں اس کو حاصل کرنے کا مقام ہی ختم ہو ولذا لو أتى بها في موضع آخر جهلا مع تمكنه من التعلم فقد قصر فيه اگر انجام دے لو أتى بها في موضع آخر جهلا اگر یہ نماز جہریہ کو انجام دیتا موضع الآخر اس جگہ پر جہلن دوسری جگہ پر انجام دیتا وہ جہلن انجام دیتا مع تمکن من التعلم فإن وہ تعلم حاصل کرنے کو قادر تھا فقط تقصر اور کوتاہی کی اور کوتاہی کرنے میں وہ علم نہ حاصل کیا اور اس نے اس مصلحت کو جو 1.5 کلو انجام دینا انجام نہیں کیا ولذا لو أتى بها موضع آخر جهلا اگر وہ اخفاء والی نماز کو انجام دیتا دوسرے کی جگہ پر جہل کی وجہ سے ولذا اور دوبارہ مصلحت ختم نہیں کی جا سکتی ہے 1.5 کلو اگر اخفاء والی نماز انجام کی موضع آخر جہر والی نماز کی جگہ پر جہلن انجام دی مع تمكنه من التعلم ایسے شخص تمکن رکھتا تو تعلیم حاصل کرنے پر فقط تقصر اور کوتاہی کرتی ہے ولو علم بعده اگر کسی بعد از نماز اخفاء تھی اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے جہر والی نماز پڑھنا تھی پھر بھی وہ وقت گزر گیا اب جو ہے وہ نماز اخفاء کی جگہ پر جہری نہیں پڑھ سکتا وقت الوقت جبکہ وقت کی وسیع لیکن پھر بھی فائدہ مند نہیں کیونکہ اس مقصد کے یہ جگہ ہی پر فنقدها أنه لا يتمكن من صلاة بعد فعل صلاة الإمام بس روشن ہو گیا کہ یہ اثر والی نماز پر قدرت ہی نہیں رکھتا جہر والی نماز پر قدرت ہی نہیں رکھتا ہے تو اس کے اخفاء والی نماز انجام ہوگی یا اتمام والی نماز انجام ہوگی اب جہر والی نماز پر قدرت ہی فنقدها روشن ہو گیا لأنه لا يتمكن الشخص المكلف بقدرة نيته من صلاة القصر والی نماز صحیح طریقے سے پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتا بعد فعل صلاة الإتمام 1 کلو والی کو پڑھنے کے بعد 1.5 کلو والی صحیح نماز نہیں پڑھ سکتا ہے ولا من الجهر كذلك
مختلف جہر والی نماز پڑھی جگہ سے نہیں پڑھ سکتا بعد فعل صلاۃ الأفراد افراد والی نماز کا انجام دینے کے بعد انسان الوقت باقی ہے اگر کسی وقت باقی ہے پھر بھی افراد والی نماز کے بعد جہر والی نماز نہیں پڑھ سکتے وہ مقام ہی خالی ختم ہو گیا جو اس مقصد حاصل کرنے